جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان مجالس میں منتخب درس قرآن کا درس ہو رہا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ والضحیٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ضحیٰ کا سرسری ترجمہ اور پھر اس کی تشریح سن لیجئے تاکہ سورۃ مبارکہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، صبح کا وقت جب دن نکلتا ہے اور سورج لہلاتا ہے اور اس کی روشنی پورے عالم کو منور کرتی ہے، اس وقت میں وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاریک ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَى، کہ تم خوش ہو جاؤ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہ ہے اس سورۃ مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ کے
اہم ترین اوصاف ذکر کیے گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے جو اوصاف ہیں، آپ کے کمالات ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اللہ نے جن انعامات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، ان کی تفصیل ہے، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوازا گیا ہے۔ تو ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر کہ چاش کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم، جب وہ تاریکی چھا جائے، یہ دونوں قسم کھا کر مخاطبین کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی، جو لوگ سن رہے ہیں اور جس کے مخاطب ہیں، ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے، عالم میں جب نور پھیلتا ہے، روشنی ہوتی ہے اور سورج جگمگاتا ہے، پھر شام کے وقت میں تاریکی چھا جاتی ہے، تو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے عالم سے کفر اور گمراہی کی تاریکیاں مٹاتی، جو ظلمتیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مٹا دیا۔ ایک تو یہ بات گویا کہ بتا دی، اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے، اور یہ کہ اگر اللہ کا پیغمبر دنیاوی مال اور منال، اگر اس کے پاس مال اور دولت نہ ہو اور دولت سے خالی ہاتھ ہو، تو یہ اس رسول کی شان میں کسی طرح کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں کہ مال اگر نہیں ہوگا تو نبوت کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر کوئی کمی پیدا ہوگی، ایسا ہرگز نہیں۔ اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کر دی، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑا انعام جو اللہ کی طرف سے ہے وہ رضا الہی ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی ہے، جس سے آپ کو سرفراز فرما دیا گیا۔ لہذا جو شخص رضا الہی کا طالب ہو، جو شخص اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کی اتباع، آپ کے نقش قدم کی پیروی کے بغیر رضا الہی کا حصول اور آخرت کی نعمت سے سرفرازی ناممکن ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع نہیں کرتا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، تو یقیناً نہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور نہ آخرت میں اس کو نعمتوں سے سرفراز کیے جائے گا۔ تو اگر آخرت کی نعمتوں کا حصول چاہتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا حصول چاہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جو اس سے پہلے صورتیں بیان ہوئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا تھا، اور بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کا دار و مدار آخرت پر ایمان اور یقین کی شکل میں ہے۔ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ آخرت پر یقین رکھے، اور اگر آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان ہی نہیں۔ ایمان تین مجموعے کا نام ہے: ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، اور تیسری چیز ہے آخرت پر یقین کرنا۔ تو پہلی صورت میں آخرت کے ذکر کا تذکرہ کیا گیا تھا
اب اس صورت میں ان خصوصی انعامات کا ذکر ہے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سرفراز فرمایا گیا، آپ کو ان خصوصیات سے نوازا گیا، اور ان انعامات کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی ذکر کر دیے گئے، اور جن خاص کمالات اور اخلاق حسنہ سے پیغمبر کی ذات متصف ہونی چاہیے، جو ضروری ہے ایک پیغمبر کے لیے ایسے اخلاق حسنہ کا ہونا، ان کو بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس صورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک روایت ہے جس کو کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں کسی ایک روایت پر متفق ہو جائے تو مضبوط روایت ہوتی ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہو گئے اور ایک دو راتیں نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ اچھا یہ بھی سن لو کہ تہجد کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اور جب یہ فرض نماز نہیں تھی اس وقت تو تمام لوگ تہجد ہی پڑھتے تھے، تو ایک دو راتیں نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ یہ دیکھ کر ایک عورت کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات اس عورت نے کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ وہ عورت کون تھی؟ اس کا نام کیا تھا، امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نام ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھا۔ یہ بڑی بدقسمت عورت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی نالہ تھی، آپ کو اذیت دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اور آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور تانا تنز تو ایک عام سی بات تھی۔ تو اسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تانا دیا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا۔ امام حاکم نے حضرت زید ابن ارقم سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ کچھ دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی وحی نازل نہ ہوئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اب آگے بڑھیں گے۔ ایک موقع پر تو کفار مشرکین نے حضور سے سوال کیا، اور حضور نے کہا میں کل بتاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو کافی دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو جب یہ وحی نازل نہیں ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا یہی نظر آتا ہے کہ تیرے ساتھی نے تجھ کو چھوڑ دیا اور تجھ سے نفرت کرنے لگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی۔ بہرحال اس سورت کے شروع میں دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کے آنے جانے کا ذکر ہے۔ شروع میں جب سورت شروع ہوتی ہے والضحیٰ، صبح کی قسم، اور جب رات ہوتی ہے واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم، تو دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کے آنے جانے کا جو ذکر اس عالم کے کبھی روشن ہو جانے اور کبھی تاریک ہو جانے کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ عالم دنیا کی حالت یکساں نہیں رہتی، عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ کبھی دن کی روشنی ہے تو کبھی رات کی تاریکی ہے، اجالے کے پیچھے تاریکیاں ہیں اور تاریکیوں کے بعد اجالے ہیں، سدا کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح وحی کے آنے اور کبھی بند ہو جانے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کبھی وحی آنا بند ہو جائے تو آپ تنگ دل نہ ہوا کریں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جس طرح رات کی تاریکی میں حکمتیں ہیں۔ تو اس کی تشریح اور تفسیر یہ ہے کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، دھوپ چڑھتے وقت کی، اس لیے کہ چاشت کا وقت وہی کہلاتا ہے جب دھوپ چڑھتی ہے، اور یہ وقت سورج کے بلند ہونے اور اس کی بادشاہی کے ظہور کا وقت ہے۔
کہ سورج نے پورے دنیا کو، پورے عالم کو منور کر دیا ہے، اور سورج کی پہلی حرکت کی انتہا کا وقت ہے، مکمل طور سے پورا سورج نکل چکا ہے۔ اس وقت کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مشابہت نزول وحی کے وقت کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سورج نکل رہا ہے، اسی طریقے سے وحی کا جو نزول ہے اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ مناسبت ہے اور بہت زیادہ مشابہت ہے، کہ جس طرح اس وقت سورج اپنے کمال شباب میں پورے عالم پر ضیاء پاشیہ کرتا ہے اور پورے عالم کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، اسی طرح وحی کے وقت حقائق الہیہ وہ کونیہ کے ظہور کا وقت ہے۔ اللہ کی وحی ہوتی ہے تو پورے عالم کو اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اور اس کی قدرت کے ظہور کو بیان کرتی ہے۔ یہ جو چاش کا وقت ہے، یہ وقت اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزی اور معاش کے لیے محنت کرنے اور علم و ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہوتا ہے۔ چاش کے وقت میں لوگ روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور علم و ہنر جو سیکھتے ہیں جو لوگ وہ اسی وقت میں سیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا ذہن مستحضر ہوتا ہے اور جو چیز پڑھتا ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ یہ وقت فرض نماز سے خالی ہونے کی وجہ سے نوافل کے لیے بھی فارغ ہے۔ چاش کا وقت جو ہوا، اب اس کے بعد آپ نفل پڑھیے، اس لیے کہ اب یہاں سے لے کر ظہر تک کوئی بھی فرض نماز نہیں، تو فراغت کا وقت بھی ہے۔ اور تیسری یہ کہ یہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ازدی میں گئے تھے، اللہ نے ان کو بلایا تھا کوہ طور پر، تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، گفتگو فرمائی تھی۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اسی وقت فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے اور سجدہ کیا تھا۔ جب جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا ہے اور فرعون نے کرایا ہے، یہ تفصیلی واقعہ ہے، اور جادوگر جان گئے کہ واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہے، تو وہ سب سجدے میں گر گئے۔ تو جس وقت یہ ایمان لائے اور انہوں نے سجدہ کیا، یہ اس وقت کا ہی وقت تھا، چاش کا وقت تھا۔ بس یہ وقت باطل کے اندھیرے پر نور حق کے غالب ہونے کا وقت ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، یہ نماز چاش کا وقت ہے، جس سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، جتنا وقت ہو کم از کم 4 رکعتیں بھی 2 رکعتیں کے حساب سے 2 رکعتوں پر سلام پھیرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ اور اس نماز کے بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور اہل تجربہ کا بھی کہنا ہے جو کوئی فقر و تنگدستی سے ڈرتا ہو اس کو چاش کی نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو قبر کی تاریکی سے گھبراتا ہو اس کو تہجد کی نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو گویا کہ چاش کے وقت سے، چاش کی نماز سے فقر و فاقہ و تنگدستی دور ہوتی ہے، اور تہجد کی نماز سے قبر کی تاریکی چھٹتی ہے۔ اور مشائخ کے جو اذکار ہیں کہ چاش کی 4 رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ والشمس ہے، سورہ واللیل ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورہ علم نشرہ ہے، تو بزرگان دین چاش کی صورتوں میں یا چاش کی نمازوں میں ان 4 صورتوں کو پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں۔ سورہ والشمس پڑھتے ہیں، پھر سورہ واللیل پڑھتے ہیں، پھر سورہ والضحیٰ پڑھتے ہیں، پھر سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں۔
تو واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے. رات کا ڈھانپنا اس وقت ہوتا ہے جب نہ چاند ہو نہ شمع، نہ چراغ اور نہ کوئی اور روشنی کا ذریعہ. ایسے میں سیاہ گھپ اندھیرا ہوتا ہے. اس طرح کی رات زمانہ جاہلیت کا پورا نمونہ ہے. اور چاش کا وقت جو کہ کامل روشنی کا وقت ہے، اس لیے وہ نزول وحی کے وقت کا نمونہ ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے پہلے دن کی قسم کھائی ہے، پھر رات کی، جبکہ اس سے پہلے والی صورت میں واللیل میں پہلے رات کی قسم کھائی پھر دن کی قسم کھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات و دن میں سے ہر ایک کو خاص فضیلت و خصوصیت عطا فرمائی. رات اگر آرام اور سکون، پردہ پوشی کا وقت ہے، تو دن بھی تلاش معاش وغیرہ اور بہت سے کام کا وقت ہے، جس کی اس دن کی عظمت الگ ہے، رات کی عظمت الگ ہے. تو قسم کھانے میں کبھی دن کو مقدم کیا کبھی رات کو، تاکہ تقدیم کی فضیلت دونوں کو حاصل ہو. کہ مقدم بعض اعتبار سے دن زیادہ مقدم ہے رات سے، اور بعض وجوہ کے اعتبار سے رات زیادہ فضیلت والی ہے دن سے. بہرحال دونوں کے دونوں ہر اعتبار سے مقدم ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے دونوں بہتر ہے، اور ضرورت کے اعتبار سے دونوں ضروری ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں دن اور رات کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ ہم کبھی دن کو بڑھا دیتے ہیں اور رات کو گھٹا دیتے ہیں، کبھی رات کو بڑھا دیتے ہیں اور دن کو گھٹا دیتے ہیں. کبھی دن بڑا ہو گیا تو رات چھوٹی ہو گئی، اور کبھی رات چھوٹی ہوئی تو دن بڑا ہو گیا. سو اس گھٹانے بڑھانے میں کسی کی محبت یا کسی کی عداوت، کسی کی رضامندی یا ناراضگی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس میں سراسر حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. اسی طرح رسالت وحی کے نزول کے معاملے کو بھی سمجھنا چاہیے. کبھی اس سلسلے میں کچھ وقفہ اور تاخیر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مسلسل فیضان جاری رہتا ہے اور وحی مسلسل آتی رہتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. اور وقفہ ہونا اور تاخیر کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ یہ جاہل مشرکین اعتراض کرتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلا، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ بیزار ہوا. اتنے عرصے تک جو وحی بن رہی، اور اس کی وجہ نہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تربیت میں کچھ قصور ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ کی صفات کمال میں کچھ نقص یا کمی واقع ہوئی ہے، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے. اور عنقریب اسی طرح وحی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. جسے رات کے بعد دن آتا ہے، اور کبھی ظلمت بشریت کے در آنے کی وجہ سے انقطاع وحی کے آثار معلوم ہوں، تو آپ فکر مند نہ ہونا. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وحی منقطع ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نور حق غالب ہو کر رہے گا اور ظلمت بشریت مٹ جائے گی، اور آپ کو ایسا وصال نصیب ہوگا جس کے بعد کوئی جدائی نہیں ہوگی. اس لیے نزول وحی میں تاخیر سے دشمنوں کا یہ کہنا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور ناراض ہو گیا ہے، قطعاً لغو اور محمل بات ہے. آپ برابر نعمت وحی سے مشرف رہیں گے، اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لیے دنیا میں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلے سے. یعنی آخرت کا اعزاز و انعام آپ کے لیے دنیا کے شرف و کرامت سے بدرجہ بہتر ہے.
پہلی سے مراد موجودہ حالات اور پچھلی سے مراد بعد کے حالات بھی ہیں، جیسے کہ میرے ترجمے میں کیے تھے کہ پہلے کے جو حالات ہیں اور بعد کے جو حالات ہیں، بعد کے حالات آپ کے لیے بہتر ہوں گے پہلے حالات سے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ دور امتحان و آزمائش اور صعوبت مشقت کے بعد فراخی اور فتح اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، جیسا کہ ہجرت کے ذریعے مکہ کی صعوبتوں سے آزادی دلا کر مدینے میں آپ کی حکومت قائم کرائی، پھر مکہ وغیرہ کو اس کے زیر نگی کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں صعوبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے، چھپ کر ہر عبادت کر رہے ہیں، کھل کر دعوت تبلیغ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ان کو بھی اخفا رکھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تو مدینے میں جا کر آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، وہاں تو بیتاج بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب، پھر تو راضی ہوگا۔ ان قریب آپ کو تیرا رب ایسی چیز عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ جس طرح دنیا والوں میں دستور ہے کہ جب کوئی مہربان مالک اپنے کسی خادم کو کسی خاص خدمت پر مامور کرتا ہے اور وہ خادم پورے استقلال اور کمال سے اس خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کی فرمان برداری کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو اس کے حاسدین بے اصل اور جھوٹی باتیں مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو مالک نے معزول کر دیا ہے، اس سے مالک ناراض ہو گیا ہے، ایسے سے الزام لگاتے ہیں، یا تو مالک اس کو معزول کر دیں یا کم سے کم لوگ بدظن ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں اس کا مالک ان غلط افواہوں کو بے اثر کرنے کے لیے اس خادم پر خصوصی الطاف، عنایات اور تسلی اور خاطرداری کا معاملہ کرتا ہے، اس کو انعامات سے نوازتا ہے، اس کو عہدے دیتا ہے اور اس کو اعزاز دیتا ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اوپر اب بھی خصوصی کرم ہے اس مالک کا، اور جو ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے اس کو جو کچھ گرانی اور تکلیف ہوئی ہے اس کا تدارک بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس کے عہدے اور منصب میں ترقی دینے کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب، پھر تو راضی ہوگا۔ یعنی تیرا رب اتنا کچھ تجھے دے گا کہ تیری استعداد کا جام لبریز ہو جائے گا، پھر تیری کوئی آرزو یا خواہش باقی نہیں بچے گی۔ یہ وعدہ اپنے اندر عطا و بخشش کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس وعدے کے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے۔ ان کے حوصلے اور استعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ آخر وہ کس قدر عنایات اور بخشش ہوں گی جن سے عظیم اور وسیع ضرب بھر جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت میں سے ہر شخص کو جنت میں داخل نہ کر لوں۔ یہ ہے شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت اپنی امت کے لیے، کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ہر شخص کو جنت میں داخل نہ کر لوں، اس وقت میں راضی ہوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تم کو یتیم نہیں پایا اور تجھ کو
ٹھکانہ دیا، پھر جگہ دی۔ جب مستقبل میں کسی کو کوئی نعمت دینے کا وعدہ کیا جائے تو ایسے موقع پر اس وعدے کے سچا ہونے اور مضبوط اور پختہ باور کرانے کے لیے گزشتہ نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں یہ کوئی فسفسا وعدہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم جو وعدہ کیے ہیں وہ پورا کر چکے ہیں، تاکہ سننے والا آئندہ کی نعمتوں کے حصول کو گزشتہ نعمتوں پر قیاس کر کے یقینی سمجھے اور اس کو تسلی خاطر ہو۔ اس لیے اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ نعمتوں کے وعدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کچھ ان گزشتہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس خدمت کے عوض یہ نعمتیں عطا فرمائی گئی تھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھ کو یتیم نہیں پایا، وہ تجھ کو جگہ دی۔ یتیمی میں جگہ ٹھکانہ دینے کی نعمت کا بیان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر ہی میں تھے، آپ والد ماجدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ جب 6 سال کی عمر تھی تو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی فوت ہو گئی، اور پھر 8 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ والدہ کی وفات کے 2 برس بعد ہی دادا کے فوت ہو جانے سے گویا کہ آپ 3 طرح کے یتیمی کا شکار ہوئے۔ پہلے والد بزرگوار کے، جو بھی تو آپ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت آمنہ کی جو 6 سالی کے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کے دادا عبد المطلب جو ابھی 8 ہی سال کے تھے، تو 3 یتیمی کا شکار ہوئے۔ ایسی حالت میں اندیشہ تھا یہ بچہ ضائع ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آپ کی پرورش کی یہ صورت پیدا فرمائی کہ والد کے انتقال کی صورت میں دادا اور ماں کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈالی کہ شفقت پدری کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ اور پھر دادا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، اور انہیں والد کی وصیت کے مطابق زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا۔ ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور نصرت کی، مگر ہجرت سے کچھ قبل وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان تمام حالات یا حادثات کے بعد آخر رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام مل ہی نہیں سکتا، اور وہ مدینہ منورہ کی ہجرت تھی، جہاں پہنچ کر وہاں کی دونوں عظیم قومیں، جو 2 بڑے قبیلے تھے، خاندان تھے اوس اور خزرج، آپ کے مطیع و فرمان بردار بن گئے اور آپ کے ارشاد پر جان دینے کے لیے تیار۔ انصار و مہاجرین سب مل کر شمع رسالت کے پروانے نظر آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ قوت و تمکنت عطا کی، وہ حکومت عطا کی کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ پہلے مکہ فتح ہوا، پھر طائف، پھر حنین، اور پھر بحرین بھی فتح ہو گئے۔ تو یہ تھی بعد کی وہ حالات جو مکہ کی پہلے حالات سے کس قدر بہتر، شاندار اور عزت اور عظمت والی بن کر تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی، اور حقیقی آخرت کی بہتری اور بلندی کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے یہاں جو مقام ہوگا، اللہ کے یہاں سے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا جائے گا، اس کا تو تصور انسان کر ہی نہیں سکتا۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا اور پھر راہ سمجھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہوئے، اس کے بعد عقل و دانائی کے کمال تک پہنچے، تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ بتوں کی پوجا پاٹ اور کفر و جاہلیت کی تمام رسمیں بالکل بے اصل اور انتہائی بیہودہ کام ہے، یہ اصل دین ہے ہی نہیں۔ چنانچہ آپ کو اصل دین کی جستجو پیدا ہوئی۔ بڑے بوڑھوں سے سنا کہ ہمارا اصل دین دین ابراہیمی ہے۔ اب آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی اور سوار ہو گئی کہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کروں اور جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ مگر نہ تو دین ابراہیم کی پوری تفصیلات کسی کو یاد تھی اور نہ کسی کتاب میں لکھا وہ مدون تھا، اور لکھا ہوتا بھی تو آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ آپ کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی گئی، اور اسی بے چینی کے عالم میں دین ابراہیمی کی جو چند باتیں دھندلی سی لوگوں میں یاد چلی آتی تھی، مثلا ذکر و تسبیح کے کلمات ہیں، اعتکاف ہے، غسل جنابت ہے، کچھ مناسک حج ہے، اور خلوت گوشہ نشینی وغیرہ، آپ نے انہی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مگر ان کے باوجود مکمل طور پر بے قراری ختم نہ ہوئی۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھی بھیجی، اور کچھ اصول کی وحی ہوئی، اور پھر فروعی احکامات کی تفصیلات رفتہ رفتہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے قراری دور ہوتی چلی گئی جو دین حق کی تلاش میں آپ پر اس طرح سوار ہو گئی تھی۔ گویا کہ آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، اور جس راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں گویا کہ وہ آپ کو راہ کو سجھا دیا گیا، آپ کو بتلا دیا گیا، آپ کو رہنمائی کر دی گئی۔ اسی وجہ سے یہ بے قراری کو یہاں ضالن سے اور وحی کے ذریعے جو دین حق کو آپ کو بتلایا گیا اسے ہدایت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، یہاں ضالن کے مشہور معنی گمراہ مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ہر طرح کی گمراہی اور طبعی کفر سے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کفر کا ارتکاب کر ہی نہیں کر سکتے، وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے، اور وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مزید اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تجھ کو مفلس پایا اور غنی کر دیا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا بندوبست قدرت نے کچھ یوں کیا۔ سب سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کے مال سے آپ کو مستفیض کیا، اور آپ کو بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا مال آپ کی ضرورتوں کا کفیل ہو گیا، اور اس کے بعد جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہ وہ خاتون تھی کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان سے نکاح کے خواہشمند رہتے تھے، مگر قدرت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نکاح کی خواہش ظاہر کی، اور پھر جب نکاح ہوا تو اپنی تمام دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، بلکہ قریش کے لوگوں سے بھی کہہ دیا میرا سارا مال اب ان کا ہے، چاہے خرچ کر ڈالیں یا رکھیں، ان کی مرضی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں سدھار گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارغ البال کر دیا۔ پھر ہجرت کے بعد انصار کے مال کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جب جہاد شروع ہوا اور غنیمت کے مال سے آپ کو مال و مال کر دیا،
اور غنا کے ان ظاہری اسباب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باطنی غنا اور بے نیازی عطا فرمائی گئی جسے قناعت کہتے ہیں، وہ ایسی تھی کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اہل سیر جنہوں نے تاریخ لکھی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قناعت کے سلسلے میں کہتے ہیں کانا یستوی عنده الحجر والذهب، کہ آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے نزدیک پتھر سونا برابر تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یتیم کیا گیا تاکہ لوگ یتیموں کو حقیر نہ جانیں۔ جب کسی یتیم کو دیکھیں تو سوچ لیا کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے بے سہارا کر کے شروع ہی سے صرف اللہ کے سہارا پر چلنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ آپ کا توکل سب سے اعلیٰ توکل ہو۔ اور بعض رات نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ عام طور پر یتیم ہو جانے اور سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے لڑکوں کے اخلاق و عادات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یتیم بنا کر بھی اعلیٰ و اخلاق کا نمونہ بنانا آپ کی نبوت کی دلیل اور معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و مسکینی میں رکھ کر، محتاج رکھ کر اور مال نہ دے کر دوسروں کو آپ کی مالی خدمت میں لگا دینے میں حکمت یہ ہے کہ آپ کے اندر مالداروں کے اخلاق پیدا نہ ہو۔ مالداری کی فطرت یہ ہے کہ اس سے آدمی میں بڑائی، خود پسندی وغیرہ عیوب پیدا ہو جاتے ہیں، اور سنت اللہ یہی ہے اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کی نشست و برخاست مالداروں کے ساتھ ہوتی، تواضع انکساری، ملن انصاری، اللہ رب العزت کی طرف ہر وقت التجا و توجہ اور مسکینی کی لذت آپ کو معلوم ہی نہ ہوتی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنایا گیا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہوتے تو مخالفین آپ کے ماننے والوں پر الزام لگا سکتے تھے یہ سب مال و پیسے کے کرشمے ہیں، یہ لوگ مال کی لالچ میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس صورت میں ایمان اور اخلاص کو پتہ نہ چلتا، اس لیے آپ کو فقیر بے مایہ کر کے لوگوں کے لیے آپ کی محبت میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ لوگ ایسے گرویدہ ہوئے کہ اپنی جان و مال آپ پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ یہ بات آپ کے کمال پر دلیل تھی کہ لوگ بغیر کسی ظاہری لالچ کے آپ کی گرویدہ اور آپ پر نچھاور ہیں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو سو جو یتیم ہو اس کو مت جھڑکو، اس پر غصہ مت ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی خبرگیری اور دلجوئی کر جس طرح تم کو یتیمی کے حالت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، تم دوسرے یتیموں کو ٹھکانہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم رہ چکے تھے اور یتیمی کی اور بے بسی اور لاچاری سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یتیم معمولی سی بات سے شکستہ دل اور آرزودہ خاطر ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ شکر اس نعمت کے بدلے میں ہے جس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا تھا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو یتیم ہو اس کو دباؤ مت، اس کو غصہ مت ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہے اس کو من جھڑک، یعنی تم نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے غنا عطا فرمایا، اب شکر گزار بندے کا حوصلہ یہی ہونا چاہیے کہ مانگنے والوں سے تنگ دل نہ ہو اور حاجت مندوں کے سوال سے گھبرا کر جھڑکنے ڈانٹنے کا شیوہ اختیار نہ کریں، بلکہ فراخ دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ احادیث میں سائلین کے مقابلے پر آپ کی وسعت اخلاق کے جو قصے منقول ہیں وہ بڑے سے بڑے مخالف کو بھی آپ کے اخلاق کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ لہذا اس نعمت کے بدلے میں شکر ہے جس آیت میں بیان ہوا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اللہ نے آپ کو تنگدست پایا تو آپ کو غنی کر دیا، اور جو احسان ہے تیرے رب کا تو اس کو بیان کر۔ محسن کے احسان کا بنیت شکر گزاری چرچا کرنا شرعاً محمود ہے۔ کوئی شخص کسی شخص پر احسان کر رہا ہے، اس احسان کا تذکرہ کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یا اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، اس کو چرچا کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر چرچا کرنے کا مقصد اس سے فخر ہے، غرور ہے، تو پھر ناجائز ہے۔ لہذا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائے ان کو بیان کیجئے، خصوصاً وہ نعمت ہدایت جس کا ذکر ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کو لوگوں میں پھیلانا اور کھول کر بیان کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یا اس کے متعلقین کو جو نعمت عطا فرمائی ہو ان کو بیان کرنا مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت میں خلوص ہو، مقصد صرف اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ اگر کسی کو بیان کرنے کی صورت میں عجب ہے، کبر کا اندیشہ ہو تو وہ بیان نہ کرے، اس کے لیے چھپانا یہ افضل ہے۔ آخری 3 آیتوں میں شکر نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی تاکید فرمائی کہ یتیم کے حقوق کی رعایت کرو، اما الیتیم فلا تقہر، اور سائل کا خیال رکھو، واما السائل فلا تنہر، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، واما بنعمت ربک فحدث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاکید کی وجہ سے ان 3 باتوں کا بہت اہتمام و کوشش فرماتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اس طرح، یعنی اس طرح وہ میرے قریب ہوگا۔ یہ بھی آپ کا ارشاد ہے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے، اس کو نیکی ملے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگنے والوں کے لیے داد دہش کا یہ عالم تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سوال کے جواب میں لا نہیں فرمایا، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان و اظہار جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کی طرح برستی تھی، سو وہ دن رات جاری رہتا تھا۔ اور اس کے لیے بہت بڑی جو کتابیں ہیں احادیثوں کی، وہ تمام علوم کا جو مجموعہ ہے وہ جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ اس سورت مبارکہ کے آخر میں ایک خصوصیت کا بھی ذکر کر دو۔ اس مبارک سورت کی ایک مجرب خاصیت یہ ہے کہ گم شدہ چیز کی بازیابی کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی اور اس کو پانا چاہ رہا ہو تو یہ سورت 7 مرتبہ پڑھی جائے، اس سورت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، اور پھر شہادت کی انگلی سر کے چاروں طرف گھما کر 7 مرتبہ پڑھیں۔ سب سے پہلے یہ سورت 7 مرتبہ پڑھی جائے، پھر شہادت کی انگلی سر کے چاروں طرف گھما کر 7 مرتبہ پڑھیں۔ اصبحت فی امان اللہ، امسیت فی جوار اللہ، امسیت فی امان اللہ، اصبحت فی جوار اللہ، اور پھر دستک دے تو گم شدہ مال پھر ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔